نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ غازی کا حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے رسول تشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے مجھے آج جناب شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے اشعار یاد آئے، اور مجھے لگا کہ یہ انہوں نے شاید ہمارے آج کے موضوع کے لیے لکھے تھے۔ میں اپنے ناظرین، سامعین اور اپنے اسکالر حضرات کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، وہ آئے آنے کی جن کے خبر تھی مدت سے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، اور کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارات انبیاء کرام علیہ السلام۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد کی زبور ہو، جناب موسیٰ کی تورات ہو، جناب عیسیٰ کی انجیل مقدس ہو، اور آسمانی کتابوں کے علاوہ زرتشت کی اوستا ہو، ہندوؤں کے قرآن ہو، اور رگ وید ہو، پھر بدھ کے فرمان ہوں، اور دور حاضر کی ایک کتاب جو ہے خاص طور پہ میں مینشن کروں گا، کال کی اوتار، جو ہندوؤں کا ایک تصور ہے کہ ایک رہنما آئے گا، آخری رہنما، آخری ہادی جو آئے گا، تو کال کی اوتار ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے، الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ اس میں انہوں نے وہ ہندوؤں کی ساری کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ جن کے انتظار میں آپ بیٹھے ہو، آخری ہادی تو 14.25 صدیاں پہلے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو اس میں بیان کیے ہیں وہ پڑھ کے بس چشتیوں کی طرح آدمی وجد طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی ضرور پڑھیں، اور میں اس کے بارے میں خاص طور پہ ایک کتاب مینشن کروں گا، محمد فور ٹولڈ ان بائبل۔ یہ پروفیسر عبدالستار غوری مرحوم کی کتاب ہے، اور عشق سے بھری ہوئی انگریزی میں کتاب ہے، اور ایسی خوبصورت انگریزی لکھی ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا انٹرو لمبا ہو جائے گا اس لیے میں اس کے حوالہ جات ہی ایک بات صرف اس میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سانگز آف سولومن، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ انہوں نے اس میں مینشن کی ہے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ سے عرض کروں پوری ذمہ داری کے ساتھ، جب میں نے پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نعت پڑھی تھی نا، آج سکھ میں اتنا دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، وہ ساری نعت آپ کو پتہ ہے، سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما حسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جالڑیاں، اور وہ جتنی وہ نعت اور حضور کا سراپا بیان کیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کا، مجھے ایسا لگتا ہے پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سانگز آف سلیمان سن رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا اور جو حسن اور کمال اور جمال اس میں بیان ہوا ہے سانگز آف سلیمان میں، وہ پڑھ کے آدمی پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہز لائف بیسڈ آن ارلیئر سورسز، مارٹن لنک صاحب کی کتاب ہے۔ اسی طرح جو تھے گائی ایٹن، ان کی کتاب ریمبرنگ گاڈ بھی میں نوجوانوں سے کہوں گا، اس میں جو انہوں نے مراکش کی بزرگ عورتیں جو نعت مل کے کورس میں پڑھتی تھی، وہ نعت کبھی وقت ہوا تو وہ ساری باتیں آپ کو میں سناؤں گا۔ آج چونکہ مجھے اپنے موضوع پہ اپنے اسکالرز راہ کی طرف جانا ہے، میرے سپر اسٹار پروفیسر محمد اعظم نوری آپ واقف ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، علامہ بدر الزمان قادری، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، کون نہیں جانتا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر اعظم نوری سے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب، آج کے موضوع کو میں بلا تمہید سورہ اعراف کی اس آیت سے شروع کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بڑے کلیئر انداز میں سمجھایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کہاں کہاں پہ ہے۔ ٹھیک، ارشاد ہوتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا ان کا ذکر خیر تو وہ پائیں گے اپنی کتابوں میں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی لکھا ہوا۔ اس کے ضمن میں ذرا اس روایت پہ ہم غور کریں تو اس میں ایک بڑی سرشاری کی کیفیت ہے کہ وہ ایک یہودی بچہ جو حضور علیہ السلام سے پیار کرتا تھا، اور آقا علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے، تو اس کا والد تورات کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے سرہانے بیٹھا ہوا، اس بچے پہ نزع کی کیفیتیں تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
अनशुदुक बिल्लज़ी अनज़लत तौरात हल तजिदु फी किताबिका सिफती व मखरजी। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के पूछता हूँ, उसकी कसम दे के, कि ये जो तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो इसमें मेरा जिक्र भी है। वो बोल नहीं सका, बस उसने, रावी कहते हैं कि यूं सर हिलाया, और वो जो बच्चा नज़ा की कैफियत में था, उसने बाप का वो जो ना में हिलता हुआ सर देखा, तो वो अपनी सारी क़ुवा को मुज्तमे करके बोल पड़ा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गलत कह रहे हैं। इसी तौरात में से ये आपके हुस्ने सरापा की बातें हमें पढ़ पढ़ के सुनाते थे और हमें बताते थे कि उनका मौलिद कौन सा है, उनकी हिजरतगाह कौन सी है, उनका हुस्ने सरापा कैसा है। तो ये मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उसमें तो लिखा हुआ मौजूद है। यहाँ पर वो दो सहाबा का भी जिक्र यहाँ फरमा दें कि उन्होंने कहा, बदबख्त हो, पहले तुम हम पे जो पाते थे, नहीं तुम हम पे फतह पाते थे, उनके वास्ते वसीले से, उनके नाम से, आज तुम उनकी मुखालफत करते हो। और कुरान मजीद ने इसको बाकायदा मेंशन किया है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। फरमाया हमने तो अपने महबूब की सिफात और उनकी निशानियां इस तरह खोल खोल के बयान की थी कि वो उनको यूं पहचानते थे जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। लेकिन इसके बावजूद मुनकिर थे, तो उसका सबब भी कुरान ने बयान किया, हसदम मिन इंदे अनफुसिहिम, महज हसद से कि ये बनी इसराइल में आने चाहिए थे, ये बनी इस्माइल में कैसे आ गए, बनी इस्माइल में कैसे आ गए। यहाँ पर गाइस मुझे आज एक वो बात पढ़ के बड़ा मुझे भी एक वजद की कैफियत मिली। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पे अपने नूर नजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चले वो वादी गैर ज़ी ज़रीन में छोड़ने के लिए, तो जिब्राइल भी साथ थे। रास्ते में वालिद तो थे ना, एक शफकत पिदरी थी ज़ेहन में, तो रास्ते में जहां कहीं कोई बागात देखते तो खुद पूछते, जिब्राइल यहां छोड़ना है? तो जिब्राइल कहते कि नहीं, यहां नहीं छोड़ना। चलते चलते जब उस वादी मक्का में पहुंचे जहां पे ना पानी, ना दरख्त, ना कोई शजर, कोई चीज भी नहीं है, तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के खलील इंजिल हा हुना, यहां पे उतरे। अच्छा, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े ताज्जुब से हुक्म की तामील में, चूंकि अल्लाह का हुक्म था, वहां पे उतरे। तो आपने पूछा कि ये क्या है, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहां पर जो उनको बात बताई, और जिसके बाद फिर उन्होंने वो दुआ मांगी थी तामीर काबा के वक्त। उन्होंने कहा कि यखरुजु हाहुना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्निका अन्नबियुल उम्मी अल्लज़ी ततिम्मु बिहिल कलिमतुल उलिया। फरमाया ये है वो जगह जहां पर आपके बेटे की ज़ुर्रियत से वो आखिरी नबी उम्मी पैदा होंगे और जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलाम की तकमील होगी। जी अपना अलामा साहब, अगर नामे मोहम्मद रा नया बुर्दे शफी आदम, ना आदम याफ्ते तौबा, ना नू असगर के नजैना, सैयदना आदम ने शीश अलैहिस्सलाम अपने बेटे को क्या नसीहतें की और क्या निशानियाँ दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, पहली तो बुनियादी बात यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बुनियादी जिम्मेदारी जो अल्लाह ने उनको तफवीज़ फरमाई वो थी उसकी वादानियत और उलूहियत और उसकी मखलूक की इस्लाह और भलाई। लेकिन एक इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी गई, हर नबी को सौंपी गई, वो यौम अलस्त, हाँ यौम अलस्त से, और आखिर तक हर नबी को एक इजाफी जिम्मेदारी ये दी गई कि तुमने दुनिया में जाके जहाँ तबलीग करके अपने रब की वहदानियत का जिक्र करना है, वहाँ मेरे नबी का जिक्र, नबी आखिर ज़मा का जिक्र भी करना है, चर्चे करने हैं, ये सही लफ्ज़, चर्चे करने हैं। अच्छा, ये देखिए कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम, अगर आप इंसाइक्लोपीडियाज़ को देखें, अपनी हिस्ट्री को देखें, तमाम अंबिया की तालीमात और सूफ़ को देखें, तो आप बात बड़ी वाज़ेह नज़र आएगी कि हर नबी ने चर्चा की है, हर नबी ने चर्चा की है। और मैं आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से, आप बरनबास की बाइबल का जिक्र कर रहे थे, मैं वहाँ से लेके चलता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब हवा में चमकती तहरीर देखी, ये इसका खुलासा है, और उस तहरीर के अंदर आपने देखा तो लिखा खुदा एक और मोहम्मद रसूल लिखा था। अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह क्या मुझसे पहले भी कोई मखलूक थी, तेरी कोई तख्लीक थी, क्या कोई पहले इंसान था? अल्लाह ने मैंने इंसान पहले नहीं था, लेकिन हमने अपने नबी के नूर को पैदा किया, 60,000 साल जो है दुनिया को नूर बख्शा रहा, मलकूती इसे में रखा हमने। आदम अलैहिस्सलाम ने मिन्नत किया, अल्लाह मेरे हाथों के दोनों अंगूठों के नाखूनों पर उनका नाम तहरीर फरमा दी। तो अल्लाह ने दाएं पर जो नक्श फरमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाएं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श फरमा दिया, और आपने उसको फ़र्क जज्बात से चूम लिया। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी इंसान ने मोहब्बत और शफ़क़त से अल्फाज को चूमा हो। अब इसी चीज़ को भी आपने हवाला दिया बुधा का, कि उन्होंने अपनी जो निशानियाँ बताई और कहा गया कि हमें आखिरी एटमोस्ट जो है वो बताइए कोई निशानी, तो उन्होंने कहा वो नूर ही नूर होगा, सरतपा नूर होगा। अब इस पर मैं कंज़ुल उमाल की रिवायत ले रहा हूँ, हवाले से हदीस के रावी है, क़ाल नबी अलैहिस्सलाम लम्मा खलक़ल्लाहु आदम अख़बरहु बिबनीही, मेरे नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनको उनकी औलाद के बारे में, बेटों के बारे में बताया और दिखाया। फ़जअला यरा फ़दाइलहुम बादिहिम अला बाद, और आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये जो मेरी औलाद है इनको कैटेगोरिकली अल्लाह ताला ने एक पर दूसरे को फजीलत दी है,
ایک دوسرے سے افضل فضیلت دی ہے. فرانی اسفلہم نورا ساتیا, آپ نے تہ میں ایک انتہائی چمکتا نور دیکھا. فقالا یا ربی من ھذا, یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ قال اللہ تعالی ھذا ابنک احمد, رب نے فرمائی تیرے بیٹے احمد ہے. هو الاول وهو الاخر, یہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اقبال نے وہیں سے لیا ہے, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. فرمایا وهو اول شافع وهو اول مشفع, سب سے پہلے انہی کی میں شفاعت قبول کروں گا, انہی کی سنی جائے گی. تو قرآن کی اس حدیث پاک میں جو کنز العمال سے میں نے لی, بڑا واضح ثبوت ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات سرتاپا نوری نور ہے. سبحان جی ڈاکٹر سعیدی صاحب, سرتاپا نوری نور, خوشبو ہی خوشبو, معطر ہی معطر, راحت ہی راحت, سکینہ ہی سکینہ. کمال ہے جی, یہ نام جب لبوں پہ آتا ہے تو وہ ڈاکٹر وہ جو محمد حسین ہیکل کی کتاب اس نے جو شروع کی, اس نے کہا یہ ہے وہ نام جو ہر روز کروڑوں لبوں پر آتا ہے اور دلوں کو سرشاری عطا کرتا ہے اور ہمارے ہونٹوں کو ایک لذت عطا کرتا ہے, شنینی عطا کرتا ہے. ایسی بات ہے جی. محمد ان کا ہے نام نامی, امین عظمت بڑا گرامی, کتنا میٹھا ہے نام پیارا, مٹھاس کتنی بھری ہوئی ہے. سبحان جی, سبحان اللہ. ذکر جی انبیاء کرام کی, انبیاء کرام علیہ السلام نے جو تذکرے کیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کی آخری جو نمائندگی کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی. ٹھیک, اور انہوں نے اپنا تعارف ہی اس بات کا کرایا, انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ سابقہ کتابوں کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور آنے والے نبی کی بشارتیں لے کر آیا ہوں. اور بشارت دینے والا کون ہوتا ہے؟ جب کہیں خوشی ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں, اس کو مٹھائی دے کر بھیجی جاتی ہے, وہ کلیاں کھٹکھٹا کے بتاتا ہے کہ یہ خوشی کی خبر آئی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح لوگوں کے گھروں میں جا کر, کبھی اکٹھے کر کے, کبھی دروازے کھٹکھٹا کے, کبھی اپنے پاس بلا کے اس عظمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے رہے. یہاں میں دو چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا. دو کتابیں ہیں, ایک تو ہے ہو واز آفرڈ فار سیکریفائس, اسماعیل اور اسحاق, ایک تو یہ کتاب ہے, اور اس میں اس غلط مبحث کا رد کیا ہے جو عام طور پر پیدا کیا جاتا ہے کہ ذبیح جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہیں. آپ نے یہ ثابت کیا ہے. اور برکت کی منتقلی جو ہے وہ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام میں نہیں ہوئی بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ہوئی. دوسری کتاب جو ہے جس کا آپ نے شروع میں حوالہ دیا, اس میں ایک سانگز آف سلیمان میں جو آپ لفظ بیان کرنا چاہتے تھے, سلمان, وہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے محبوب کا حلیہ بتاتا ہوں. اے بنی اسرائیل کی بیٹیوں, میں اپنے محبوب کا حلیہ تمہیں بتاتا ہوں, اس کا حسن بتاتا ہوں. جس نے ابھی آنا ہے ان کے بال بالکل کالے سیاہ, اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے جو بال تھے وہ سفیدی مائل تھے. ٹھیک ہے, اس کا مصداق عتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنتی ہے. آنکھوں میں سرخ ڈورے, چلتے جائیں سبحان اللہ. رخسار مبارک ستواں, پنڈلیاں سنگ مرمر کے ستونوں کی مانند. اور یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد ایک اور بات جو حضرت دندان پاک بھی ہیں, ہاں دندان پاک کا بھی ہے, سرخ اکھاں کے لال ہے کی ہے, چٹے دند موتیاں دی ہیں کلیاں, لڑیاں نہیں جی, وہ شعر ذہن میں نہیں پیر صاحب کا اس وقت آ رہا جی. اور انہوں نے ایک اور صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں. دو قوس مثل, ہاں دسو دو ابرو قوس مثال ڈسن, جیتھی نوک میا دے تیر چھٹن, لباں سرخ آکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتیاں دیاں ہن کلیاں, لڑیاں چٹے دند موتی دیاں ہن. ایگزیکٹ یہی باتیں کہیں, ایگزیکٹ وہی باتیں جی. سبحان اللہ. اس میں ایک اور کام جو آپ نے کیا, عبدالستار غوری نے ثابت کیا, بائبل کے اندر جہاں جہاں لفظ محمد استعمال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا تذکرہ کیا. اچھا, اس میں ایک اور پہلو جو ہمیں یسعیا نبی گزرے ہیں, فلسطین میں تھے, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے 700 سال پہلے وہ خبر دے رہے ہیں, اور اس خبر میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھجوروں والی سرزمین میں اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت کریں گے. اسی طرح ایک اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی 1000-2000 سال پہلے دیکھا تھا, تجلی غیب دکھائی گئی تھی, ان کے قلب انور پر منعکس ہوئی تھی کہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ڈاکٹر انجیل میں بھی ہے. ہاں جی بالکل, انجیل میں بھی یہی ہے. اور اب انہوں نے 10,000 کو بدل دیا ہوا ہے. اچھا, ہاں جی, اب جو موجودہ ہے. اور یسعیا نبی جو ہیں وہ فلسطین میں یہ اعلان کر رہے تھے, حکم پر حکم, قانون پر قانون, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر, پوری کی پوری منظر کشی کی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا. اور اس سے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی, تو ان کا چچا جی ام المومنین بالکل, ابو یاسر
اور ہوئی بن اخطب، یہ دونوں بھائی تھے، اور جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہوئی تو دونوں ملنے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ تھے، تو میں نے کہتی ہیں میں نے سلام کیا، میں سن رہی تھی، میں نے سلام کیا، انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی اور دکھی تھے، تو میرا چچا پوچھ رہا تھا کہ سنائیں جو ہم نے علامات پڑھی ہیں وہ ان میں موجود ہیں؟ تو ہوئی بن اخطب کہنے لگا ہاں بالکل موجود ہیں ساری کی ساری۔ تو کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ تو اس نے کہا واللہ عداوت ہو، اللہ کی قسم میں تو دشمنی کروں گا ان کی، نعوذ باللہ۔ اس لیے جی پروفیسر صاحب، نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں، اور جس جا بھی یا رسول اللہ، جس جا بھی تیرے آثار ملے ہیں، مامور تجلی در و دیوار ملے ہیں، جی، اور لوگوں میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں۔ ہر امتی کو یہ سرشاری محسوس کرنی چاہیے کہ سرکار ملے ہیں، ہمیں سرکار ملے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اور تمام کتب تفسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تورات عطا کی تھی، جب وہ اس کو اسٹڈی کر رہے تھے تو اس میں اس امت کی جو خصوصیات تھی وہ پڑھ رہے تھے، اور ہر خصوصیت کو پڑھ کے اللہ سے عرض کرتے باری تعالیٰ یہ میرے امتی بنا دے، اور جواب میں جو 3 لفظ اللہ فرماتے ہیں نا، خدا کی قسم انہی میں کل ایمان ہے۔ اللہ فرماتا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ تمہیں نہیں مل سکتے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے امتی ہے۔ اور جب 10 بار آپ کا وہ سوال پورا نہیں ہوا تو 11ویں بار کہا مولا تو عطا نہیں بدل رہا، میں دعا بدل لیتا ہوں، میں دعا بدل لیتا ہوں، ہر بار ایک ہی دعا اور ایک ہی جواب۔ اور اب انہوں نے دعا کیا بدلی؟ مختصر سے اشارے کر دیں کہ وہ کیا کیا باتیں۔ میں عرض کرتا ہوں، مثلا انہوں نے پڑھا کہ ایک امت ایسی بھی ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے نامہ عمل میں نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر کرے تو 10 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور برائی کا اگر ارادہ کرے تو لکھا نہیں جاتا، اور اگر کرے تو صرف 1 گناہ لکھا جاتا۔ ان کا یا مولا یہ امتی بنا دے، تھوڑی سی نیکی کرے اجر اتنا ڈھیر سارا، 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ افراد جن کو رب کریم نے خیر الامم کا ٹائٹل عطا کیا، وہ افراد جن کے چہرے قیامت والے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یہ ساری علامتیں دیکھ کے تو انہوں نے کہا مولا پھر میں 11ویں بار دعا بدل لیتا ہوں، اور اب کی بار انہوں نے کہا مولا اگر یہ سارے میرے امتی نہیں بن سکتے تو اللہم اجعلنی من امت احمد، پھر مجھے بھی مصطفیٰ کا امتی بنا۔ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے۔ اچھا جی، ہر نبی مکرم جو آئے اصل میں تو وہاں جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تعارف تو وہاں ہو گیا تھا، ملاقاتیں بھی ہو گئی تھی، پھر اس آرزو میں دیکھیں جس نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے کیے ہوں گے وہ تو پھر تڑپ رہے ہوں گے نا، سچی بات۔ دیکھیے دانیال علیہ السلام کے ہم اثر ہیں حبقوق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ کتاب مقدس کی چیپٹر 3 میں ورس 3 to 15 آیت میں فرماتے ہیں یدیع بنورہ الارض، کہ ایسے نبی تشریف لانے والے ہیں کہ جن سے پوری زمین روشن ہو جائے گی، جن کے نور سے بنورہ ہی یدیع بنورہ الارض، کہ پوری زمین روشن ہو جائے گی، ویحمل خیلہ فی البحر، اور ان کے جو پیروکار ہوں گے سمندروں میں گھوڑے دوڑائیں گے، سمندروں میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہندوؤں کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ وہ آسمان تک چلی جائے گی، کوئی شک نہیں۔ ارمیہ علیہ السلام کتاب مقدس سے میں سفر ارمیہ کی جو عبارت ہے وہ کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا من قبل ان اصورک فی الرحم عرفتک، میں جس نبی کو بھیج رہا ہوں اس کی ولادت سے پہلے، صورت تشکیل دینے سے پہلے اسے میں اتنا مشہور کر دوں گا، اتنی اس کی تشہیر کر دوں گا کہ پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں رہے گی۔ من قبل ان تخرج من بطن القدس قدستک، اس سے پہلے کہ اپنی ماں کے بطن سے باہر آئیں میں انہیں انتہائی مقدس کر دوں گا، وجعلتک نبیا للامم، اور سے میں ساری امتوں کا نبی قرار دے دوں گا۔ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہے سب مکرم، مگر یہ نقطہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر سعید آج کی نشست میں ایک بات جس کا تذکرہ اشارہ ہوا ہے ہلکا سا، لیکن اس کو ریلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اہل کتاب کے پاس وہ کتاب آ گئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور کرتی ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے ان کا عمل یہ تھا کہ جب دشمنوں کے مقابلے میں جاتے تھے تو اس نام کے واسطے سے فتح طلب کرتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کافروں کے اوپر۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عرفوا، لیکن جب وہ تشریف لے آئے، ہدایت تو فیض ہے جس کو نصیب ہو۔ ایک طرف دیکھے حضرت اسد ابن زرارہ بیعت عقبہ اولیٰ میں جب چند صحابہ آئے حلیف ڈھونڈنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے، تو انہیں اسی دوران رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے خبر ملی تو یہ گئے ملنے کے لیے حضرت اسد ابن زرارہ 10-11 لوگوں کے ساتھ جب ملے نا
تو ساتھ ہی بے ساختہ کہنے لگے یہ تو وہی اللہ کے رسول ہیں جن کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، تو کیوں نہ ہمیں سعادت سے بہرمند ہو جائے۔ اور بالکل اسی طرح کی بات جو ہے انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور واپس گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت بشر ابن برا یہودیوں سے جب وہ ملنے کے بعد انہوں نے کہا یا معاشرہ یہود، اے گروہ یہود، اتقوا اللہ، خدا کا خوف کرو، واسلموا، اور اسلام لے آؤ۔ فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد، یہی میں اشارہ کر رہا تھا، سبحان اللہ، اس سے پہلے اسی ذات کا نام لے لے کر تم ہمارے اوپر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ جب وہ آ جائیں گے تو ہم تم سے بدلے لیں گے۔ وہ کہنے لگے وَنَحْنُ أَهْلُ الشِّرْكِ، ہم تو مشرک تھے، تم تو اہل کتاب تھے اور ہمیں تم دھمکیاں دیتے تھے، ڈراتے تھے۔ آگے کہتے وَتُخْبِرُونَهُ أَنَّنَا مَبْعُوثٌ، اور تم ہمیں بتاتے تھے کہ وہ ان کی بعثت ہونے والی ہے، وَتَصِفُونَ لَهُ بِصِفَتِهِ، اور ان کی صفات بیان کرتے تھے۔ تو یہاں پر سلام ابن مشکم کہنے لگا، ظاہر ہے بنو نزیر میں سے تھا، کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ناظرین کرام، بہت مختصر بریک، درود پاک سنتے پڑھتے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه۔ ویلکم بیک۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ رخ سے سرکار دو عالم نے نقاب الٹی ہے، ہم نے ماہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہے تو سورج چمکتا ہے، تبسم سے کلیاں کھلتی ہیں اور خندہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور قدم اٹھتے ہیں میرے آقا کے تو صبا خرام سیکھتی ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، اور دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ تو ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ یہ خوشبو ساری جو کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ ساری رنگینیاں جو نظر آتی ہیں، یہ سارے گلستان جو نظر آتے ہیں، یہ سارے شبستان جو نظر آتے ہیں، تو یہ اس حسن کے جلوے ہی تو ہیں، اور کیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شاہکار ربوبیت کی آج باتیں ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے، جس ہستی کو رب نے شاہکار قرار دے دیا اور رب نے سارے کائنات کے انسان ازل سے لے کر اب تک ان سے کہہ دیا کہ یہ بہترین نمونہ، بیسٹ ماڈل میں تمہارے لیے دے رہا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کو جس اعتبار علم کے، حلم کے، حسن کے، جمال کے، کمال کے، عظمت کے، رفت کے، لیتے جاؤ نام، جس اعتبار سے تم نے دیکھنا ہے اسے دیکھنا ہے، اور یہیں سے اکتساب نور کرنا ہے، اسی سے اکتساب فیض کرنا ہے۔ ناظرین ہم آج کے موضوع میں میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں جناب علامہ بدرالزمان قادری، آپ ان سے واقف ہیں پہلے، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر سخی احمد صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب، اور آخر میں آج پروگرام کے میں آپ کو محمد بابر خان نیازی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنواؤں گا۔ جناب علامہ بدرالزمان قادری صاحب، حسن مصطفیٰ کو جی کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک اس کا کوئی حصہ یا اس کا ذل یا اربہا، یوں سمجھے سمندر میں سے ایک قطرہ ہی کو بیان کر سکتا ہے، شاید وہ بھی دعویٰ نہ کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، میں شاید جب سے آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور میں آ رہا ہوں 92 پہ، پہلی بار مجھے اتنی وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، شکار ماہ کروں کہ تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کس کو ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی جو بنیادی وجہ 2 دفعہ تکرار فرمایا، قد نرا تقلبک فی وجہک فی السماء، کہ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے آپ کے چہرے کا، اگرچہ تحویل قبلہ آپ کی خواہش و رضا تھی، لیکن رب نے ذکر چہرے کا فرمایا ہے کہ اتنا حسین چہرہ تھا کہ رب نے پسند فرمایا۔ پسند تو تھا ہی ہمیشہ سے، اور تخلیق بھی اپنی تھی۔ اگلی بات میں یہ کرتا ہوں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھے اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اگرچہ عیب موجود ہوتے ہیں لیکن بصارت وہاں جا کے ٹھہرتی نہیں،
اور جو خالق کائنات ہو، مالک ہو اور قادر ہو، تخلیق پر قادر ہو، اور جب وہ اپنے شاہکار کو تخلیق کرے گا کیا کوئی آپ رہنے دے گا؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کے سامنے جب یہ بات حسان بن ثابت نے کہی گیا تو آپ کو اللہ نے ایسے پیدا فرمایا کہ آپ کے اندر کوئی عیب اور نقص رکھا ہی نہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور آپ کو ایسے تخلیق فرمایا جیسے کہ آپ کی چاہت تھی۔ میں حدیث دیکھتا ہوں، امام بخاری کی حدیث ہے، اور برہ بن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ وجہ احسن الناس وجہ، کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اور صدیقہ کائنات کی وہ روایت، اور جسے کنز العمال میں نے دیکھا کہ آپ فرماتی کہ میں نے رواحہ حفصہ بنت رواحہ سے میں نے سوئی لی کپڑا سینے کے لیے، آپ کے کپڑے کو میں سٹچ کر رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور روشنی کی کمی کے باعث میں تلاش نہ کر سکی۔ فرماتی ہیں کہ اچانک رسالت امام علیہ السلام داخل ہوئے، فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے سے ایسی شعاعیں نکل رہی تھی کہ میں نے آپ کے چہرے کے نور اور روشنی سے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا اور میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ رسالت امام علیہ السلام نے پوچھا عائشہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ فرمایا کانا، فرماتی کل تو کانا کیتا وقیتا، میں نے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا، ایسے میں نے سوئی لی، پھر سی رہی تھی، پھر وہ گم ہو گئی۔ آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا بلند آواز سے فرمایا کہ عائشہ الویل ثم الویل، بربادی اور بربادی در بربادی ہے لمن حرم النظر الی ھذا الوجہ، جو اس چہرے کو دیکھنے سے محروم رہ گیا۔ بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے چہرے کو دیکھا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ فرمایا ما من مومن ولا کافر الا یشتہی ان ینظر الی وجہی، کوئی مومن اور کافر ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں رخ مصطفیٰ کو دیکھوں۔ کوئی مومن اور کافر ایسا نہیں، اور میں تو یہ اکثر اپنے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہر مسلمان مومن کے دل میں رسول کریم علیہ السلام کی تمنا، کی زیارت کی تمنا ہونی چاہیے اور خواہش ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث پاک ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں میرے صحابہ تم ہی نہیں ہو، مجھ سے محبت کرنے والے وہ شامل ہوں گے جن کی یہ آرزو ہوگی کہ ان کا سب کچھ مال جان اولاد قربان ہو جائے اور وہ میرے چہرہ انور کی زیارت کریں۔ طوبیٰ طوبیٰ لمن رآنی، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا، و طوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی، اور 7 مبارکبادیں آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں دیکھا آمن ابھی پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئے۔ جی پروفیسر صاحب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ جی غازی صاحب، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات جو ہے وہ پیدا ہی ہمارے آقا کریم اور اپنے محبوب کے لیے کی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس رات سے پردہ بھی اٹھا دیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے اس پوری کائنات کو آباد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں حسن جدھر بھی دکھائی دے گا وہ حسن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خیرات لیے ہوگا۔ وہ حسن آبشار کے جھرنے میں ہو، یا پھر وہ کھلتے گلاب میں ہو، اور یا پھر کوئل کی راگنی میں ہو، یا پھر سمندر کی وسعت میں ہو، یا پھر برف پوش چوٹیوں کے اندر ہو، یا پھر ریشم و دیباج کے نرم ملائم ہونے میں ہو، تو حسن جدھر بھی ہوگا وہ اگر محبت سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو جس بندے کے دل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، محبت اور مستی ہوگی، وہ جدھر بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ خیرات ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ حسن کے اس استعارے میں گم نہیں ہوگا۔ وہ چاند کو بھی دیکھے گا تو وہ چاند کو بھی دیکھ کر کہے گا کہ یہ چاند وہ ہے جسے خیرات حضور کے نالین سے ملی ہے۔ میں اصل میں اس عنوان محبت پہ آ رہا تھا کہ ہم جس وقت چاند، سورج، ستاروں کو دیکھیں تو ہمارے دل کی تڑپ اور آرزو کیا ہونی چاہیے؟ مجھے امام غزالی علیہ رحمہ کی مکاشفۃ القلوب سے وہ مجاز عشق مجازی کی وہ بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجنو ایک دفعہ لیلا کی گلی سے گزرنے لگا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کر لی اور چاند کا نظارہ کرنے لگا۔ کسی نے اس سے کہا کہ او بے وقوف، لیلا کے دروازے کی طرف دیکھ، شاید لیلا نظر آئے۔ اس نے کہا نہیں، میرے لیے وہ چاند ہی کافی ہے جس کی روشنی، جس کی چاندنی لیلا کے در و دیوار کے بوسے لے رہی ہے۔ میرا عشق کامل نہیں ہوا، میں اس لیے وہ چاند دیکھ کر ہی بس اپنے دل کو ٹھنڈک اور جگر کو تراوٹ دوں گا۔ تو جناب ہم بھی جس وقت چاند کو دیکھیں تو میرے خیال میں تو یہ ایک انتہائی حسین استعارہ ہے ربیع الاول شریف میں محبتوں کو تازہ کرنے کے لیے اور تجدید عہد وفا کے لیے کہ یہ وہی چاند ہے جو حضور کی انگشت مبارک سے جس نے کلیجہ چیر دیا تھا اور آج بھی یہ گنبد خضرا کے بوسے۔ یہ عاشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی بٹ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن و جمال مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، اما بعد۔ محترم جناب غازی صاحب، اتنا حسین اور خوبصورت موضوع جس پر علماء کرام بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے آقا علیہ السلام کی شان میں کہا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک آسمان کا بھی سورج ہے، ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ آسمان کا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے،
لیکن ہمارا سورج وہ ہے کہ جب سے طلوع ہوا ہے کبھی بھی غروب نہیں ہوتا، اور اس کی جلوہ سامانیاں رات کی تاریکیوں میں بھی ویسے ہی جاری رہتی ہیں۔ آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے یا آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے جیسا کہ علماء کرام ارشاد فرما رہے ہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ شاعروں نے بڑی خامہ فرسائی کی ہے، اور آپ کے عشاق نے اس موضوع پر اپنی تمام تر ہمتیں اور طاقتیں صرف کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کی طاقتوں کو جمع کر کے اگر ان کا بیان کیا جائے تو وہ یہی بنتا ہے کہ فکر اسفل ہے میری، مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک کہے، خاک کا پتلا تیرا۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کی شان کے بارے میں کہ ہر کسے ہر گوید بر قدر و اندازہ فہم و دانش گوید و آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از فہم و دانش تمام عالم برترست، کہ جس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنی فہم اور دانش کے مطابق کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے علم و دانش سے بلند و بالا ہیں۔ میری فکر نے جتنے بھی لفظ سوچے تھے تیرے مقام و مرتبہ سے سبھی چھوٹے تھے، اور جتنا کچھ بھی ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق نے اپنے اپنے انداز میں اس کو ذکر فرمایا، تو ساتھ ہی اہل دل نے یہ بھی کہہ دیا کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما طاقت اعیننا رؤیتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا حسن و جمال مکمل طور پر ظاہر فرمایا ہی نہیں ہے، اگر آپ کا حسن و جمال مکمل طور پر ظاہر فرما دیا جاتا تو لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، تو کسی بھی آنکھ کے اندر آپ کے جلووں کو دیکھنے کی ہرگز تاب نہیں تھی۔ علامہ صاحب، وہ طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے کہا، تو امام سالبی نے لکھا کہ اس کے 14 اعداد ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے 14ویں کا چاند، اور اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ یہ اپنے اپنا انداز ہے ان کا۔ جی میں خالد بن ولید کی بات کروں گا۔ آپ نے لشکر جب پڑاؤ ڈالا لشکر کا تو باہر نکلے، ایک قبیلے کے سردار سے ملاقات ہوئی۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنے اور ہمارے نبی کے اوصاف صفات کی حسن بتا سکتے ہیں؟ فرمایا میرے اندر ہمت نہیں کہ میں تفصیل بیان کر سکوں۔ اس نے کہا اجمال بتا دیجئے۔ فرمایا اجمال بھی بیان نہیں کر سکتا، پر ایک جملہ کہوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جیسی بھیجنے والی ذات ہے اس نے کیسا اپنا محبوب بھیجا گا یہیں سے اندازہ لگا لو۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، جو ذات خود اتنی خوبصورت ہے اس نے کیسا حسین جو ہے وہ اپنا شاہکار بنا کے بھیجا ہوگا۔ رسالت امام علیہ السلام کے صحابی ہے برا بن عازب، امام بخاری کی حدیث ہے۔ جی آپ سے کسی نے سوال کیا اکان وجہ النبی مثل السیف، کیا رسالت امام علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ فرمایا قال لا بل مثل القمر، بلکہ تلوار کی طرح نہیں چاند کی مانند تھا۔ اب یہاں غور کیجئے کہ آپ نے ریزیمبلنس جو دی، تشبیہ جو دی، آپ نے تلوار سے نہیں اس کو مسترد کیا، اور فرمایا تلوار مت کہو، چاند کی طرح کہو، کیونکہ تلوار پر جب روشنی پڑتی ہے تو اس کی روشنی جب ریفلیکشن ہوتی ہے تو آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا وہ کاٹتی ہے تلوار، اور یہ ٹھنڈک ہے۔ اچھا دونوں طرح سے لے لیجئے نا، دونوں طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر لینتھ کو دیکھیں تو فرمایا میرے نبی کا چہرہ لمبائی میں نہیں تھا، گولائی کے اندر تھا، تو یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ چہرے کا جو حیت تھی وہ بھی بتائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا جو حسن اور اس کا جو نور تھا اس قدر خوبصورت۔ اور مجھے یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی ایسی تشبیہ دے رہا ہو کہ جو ان کی ذات کے لائق نہ ہو اس کو فوراً مسترد کر دینا چاہیے۔ یہ بھی بڑی بنیادی بات ہے۔ یہ جو بعض اوقات ستی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل میں یہی کہنا چاہتا تھا، بالکل۔ اور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا لو کنت من شیء سوا بشر، اگر اللہ کے رسول آپ بشر کے علاوہ کچھ اور ہوتے، کنت المنورہ لیلۃ البدر، تو آپ 14 رات کا چاند ہوتے۔ حسان بن ثابت بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، وہ فرمائیں گے دربار رسالت کے شاعر، پر لما نظرت الی انوارہ، جب میں رخ مصطفیٰ پر انوار کی تجلیات دیکھتا ہوں، وضعت کفی علی عینی، تو میں دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں، خوفا من ذہاب بصری، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کا نور ہی نہ چلا جائے۔ اس قدر حسن تھا کہ عام بندہ آپ کی تابانی لا نہیں سکتا تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے جیسے پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہیں، اور آپ کے رخ انور کوئی نہیں دیکھتا سوائے دو ہستیوں کے، شیخین کریمین کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پر ٹکتی تھی، اور باقی سب نگاہیں جھکا کے بیٹھتے تھے۔ اگلی بات جو میں بڑی حیران کن بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسالت امام علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو شیخین کریمین فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے رخساروں کی سفیدی اور سرخی کو دیکھتے، اور جب دائیں سلام پھیرتے بائیں پھیرتے، تو میں ہی سوچ رہا تھا کہ ان کی توجہ صحابہ کی نماز میں کس طرف ہوتی تھی کہ وہ رخ مصطفیٰ اور آپ کے رخساروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نماز ہی یہی ہے کہ رخ مصطفیٰ کی زیارت ہوتی رہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ پروفیسر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی جو قرآن حکیم کا قرآن کی مادی وجود، قرآن کے مادی وجود کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ شیخ اکبر فرماتے ہیں۔
اس سے اگلا حوالہ دے لیتے ہیں کہ جس وقت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ کچھ حضور کے بارے میں بتا دیں، تو آپ نے جواباً کہا تھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن. میں آپ نے آقا کریم کے حسن و جمال اور اخلاق کریمانہ کی تشبیہ کے لیے کوئی اور استعارہ استعمال ہی نہ کیا، آپ نے قرآن مجید کہا. قرآن مجید کی بات چلی تو میں اس آیت کا حوالہ دوں جہاں پہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کے لیے اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب جزا کی باری آئی تو جزا کی باری میں کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ان کے لیے توبہ ہے. اب توبہ کے جو تفسیری اطلاقات ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے جو کہ آج کے عنوان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ امام راغب نے کہا کہ توبہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ بیک وقت کانوں کو بھی لذت دے، آنکھوں کو بھی لذت دے، چکھنے میں بھی وہ لذت دے، چھونے میں بھی وہ لذت دے، جو بیک وقت تمام کے تمام حواس کو بیک وقت لذت دے، اس کو توبہ کہتے ہیں. پھر کس نے امام جعفر صادق پاک سے پوچھا کہ آپ بتائیں توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح سے قرآن مجید کی بات ہی لے کر آگے چلیں تو سورہ اللیل میں کہا کہ وصدق بالحسنی. یہ اگرچہ سیاق و سباق شان نزول تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتوں کا آئینہ دار ہے کہ انہوں نے حسنہ کی تصدیق کی. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ یہ حسنہ حسن ہی سے تو ہے، یہ حسنہ جمال ہی کی تو ایک تشبیہ ہے، یہ حسنہ تو جمال مصطفیٰ کریم ہی کا تو ایک پرتاؤ ہے. اگر قرآن مجید نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کو حسنہ سے تعبیر کیا تو پھر آئیں اس دعا کی طرف جو ہم مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. حسنہ کے معنی میں ساری بھلائیاں اگرچہ موجود ہیں، وہ دین کی، دنیا کی، آخرت کی، لیکن اگر حسنہ سے حسنہ تک کا سفر اختیار کر لیں تو یہ تعبیر کرنا مشکل نہ ہوگا کہ حسنہ کا ایک معنی حسن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. جی علامہ ظہیر صاحب، ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے اور آپ کی وہ جو فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آقا علیہ السلام کا مرض مبارک ہوا بڑھ گیا اور آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت کے لیے منتخب فرمایا تو صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کے جلووں کو ہر روز بے نقاب دیکھا کرتے تھے، وہ انتہائی مشتاقانہ کیفیت میں آپ کے حسن کے دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. تو بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہیں، امامت جاری ہے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ینظر الینا. آقا علیہ السلام نے اپنے کاشانہ مبارک کا جب پردہ مبارک ہٹایا اور ہماری جانب آپ نے دیکھنا شروع کیا مسکراتے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک یوں کھل رہا تھا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، یوں لگ رہا تھا کہ قرآن کھلا ہوا ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا شوق ہے، محبت ہے کہ وہ عین حالت نماز میں بھی آقا